إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: يدخلون من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی مابین، جیسا کہ سب کوئی عنوان دیکھے ہوں گے، وہ جنتی جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. عنوان کو عام کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ خاص تھا. ان 70,000 لوگوں کے بارے میں کہنا تھا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن مختصر کرنے کی وجہ سے وہ عام ہو گیا، سارے لوگ اس میں داخل ہو گئے. صرف 70,000 نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کسی کے بارے میں ایسا فرمایا ہے، جیسے کہ ایک آیت پڑھی گئی: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیں گے کہ اس کا حساب نہیں ہو سکتا. دوسری آیت میں فرماتے ہیں: فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ جتنا بھی اجر دے سکتے ہیں. ان آیاتوں سے مفسرین کی جماعت یہی کہتی ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ عام ہو گیا. لیکن خطبہ میں جو ہم لوگوں کو کہنا تھا، جو بات کرنی تھی، ان کے بارے میں جو 70,000 لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا ہے. چنانچہ مشہور تابعی حسین بن عبد الرحمن السلمی
کہتے ہیں کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے کہ علماء کی مجلسیں ہوتی ہے قرآن اور حدیث جس میں پائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے رات میں میری نیند ٹوٹی، تو میں نے ایک تارے کو گرتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم جو اٹھے تھے تو کہتے ہیں ما ارید الصلاۃ، کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ اکثر سلف رات میں اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، اس لیے یہاں خود ہی واضح کر دیے کہ ہم جو ہے نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ یہ ان کی اخلاص کی بھی دلیل ہے۔ آج انسان ایک دن اٹھ جاتا ہے تہجد کے لیے تو کتنا بار اسٹیٹس لگاتا ہے معلوم نہیں، اور صبح میں اٹھ کر کے کتنے بار کتنا کو بولے گا معلوم نہیں، لیکن یہاں یہ بیان کرتے ہیں سنو ہم جو ہے نماز نہیں پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، ولیکن لدغت، لیکن کیا ہے ہم کو جو ہے ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا، اس کے درد میں اڑ گئے۔ اچھا جب بچھو نے ڈنگ مار دیا تو کیا کیے بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے رقیہ کیا۔ رقیہ کیوں کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ حدثنا شعبی، مجھے شعبی نے حدیث سنائی ہے، اور شعبی ایک صحابی بریدہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ رقیہ کرنا ہے تو کیا ہے نظر لگ گئی ہے تب رقیہ کرو، اور اگر کیا ہے ڈنک مار دی ہے کوئی چیز زہریلی چیز تب رقیہ کرو۔ تو کہتے ہیں صحیح بات ہے، تم نے جو سنا ہے اس پر عمل کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن سنو ہم تم کو ایک اور چیز بتاتے ہیں۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عباس، مجھے عبداللہ ابن عباس نے حدیث سنائی ہے، اور یہی حدیث جو ہے امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث سنائے۔ کیا حدیث سنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، جب میں معراج کے لیے گیا تھا تو میرے سامنے امتیں پیش کی گئی، کافی ساری امت، اور امت ایسی امت کہتے ہیں وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رُحَيْتٌ، ایسی امت کہ ایک نبی آ جا رہے ہیں ان کے ساتھ 5 لوگ 6 لوگ یا 10 لوگ ایسے لوگ آ جا رہے ہیں۔ وَنَبِيٌّ مَعَهُ رَجُلَانِ، اور ایسے بھی نبی کو دیکھے جو نبی آ رہے ہیں ان کے ساتھ 2 لوگ جا رہے ہیں جنت میں، 2 ہی لوگ ایمان لانے والے ہوئے۔ وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے بھی نبی کو دیکھے جن پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، دعوت دیے، ساری زندگی گزار دیے، لیکن کیا ہے دعوت قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، اکیلے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہاں اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ کیا ہے انسان دعوت دیتا رہے۔ ہم لوگ پیچھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ دعوت کے لیے کوئی حدیث کو اگر چننا چاہتے ہو تو اس حدیث کو چنو۔ کیوں؟ دعوت دینا ہے، کوئی میری بات سنے کہ نہیں سنے، کسی کی اصلاح ہو کہ نہیں ہو، انسان بالکل ڈھیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہم حق بیان کرنا نہیں چھوڑیں۔ انسان سنت سے منہ پھیرتا رہے لیکن ہم جو ہے سنت بیان کرنے سے نہیں رکیں گے۔ انسان شرک میں پڑا رہے لیکن ہم جو ہے توحید بیان کرنا نہیں چھوڑیں۔ بات سنے یا نہیں سنے کوئی بات نہیں، تم گالی دیتا رہے، تمہارے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کرتا رہے، کوئی بات نہیں۔ تو ایسے لوگ، ایسے نبی بھی آئے جن کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، کامیاب ہے یہ لوگ۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر ایک امت آتی ہے فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ، کہتے ہیں بہت بڑی امت،
بہت بڑی امت. تو سوچے کہ ظننت انہ امتی، ہم سوچے کہ یہ جو اتنی بھیڑ ہے یہ میرے امتی کی ہے، یہ میرے امت کے لوگ ہیں. کہا گیا یہ امت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ موسیٰ ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، سب کے سب جنت میں جا رہے ہیں، بنی اسرائیل. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں پھر ایک امت آئی، قد سد الافق، اس گھیر سے لے کر کے اس گھیر تک، ایسٹ سے لے کر کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک، پورا جو ہے یہ بھر گیا. اتنے آدمی جہاں بھی نظر گھماتے ہیں وہاں جو ہے آدمی ہی دکھتے ہیں، اتنے لوگ. تو کہتے ہیں حاضی ہی امت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. اور اس میں ایسے لوگ ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب. یہی بات کہ سنیے، ان میں ایسے لوگ ہیں 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. جو لوگ بغیر حساب کتاب کے، ایسے جیسے ہی قبر سے اٹھے کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جا. قیامت کے دن کی ہولناکیاں ان کے لیے نہیں ہیں، قیامت کے دن کی پریشانیاں ان کے لیے نہیں ہیں، قیامت کے دن کی گرمی ان کے لیے نہیں ہے. آج انسان محسوس کر سکتا ہے زیادہ گرمی میں کیسی حالت ہو رہی ہے. بھائی جو یہاں اے سی میں ان کو بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ اے سی چل رہا ہے، اور جو باہر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت فرمائے. کیسی گرمی ہے، سورج اتنا دور ہے، پھر ایسی حالت ہے، ایسی حالت ہے. لیکن قیامت کے دن کہتے وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، یہ جو سورج ہے یہ اس دن قریب کر دیا جائے. حَتَّى تَكُونُ مِقْدَارَ میل، کیا ہے یہ جو ہے سورج 1 میل کے مسافت میں آ جائے گا. ابھی اتنی کروڑ ہزار میل کے دور میں ہے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اے سی چلاتا ہے، یہ کیا کیا چلاتا ہے. اب اس دن کیا ہے، وہ سورج 1 میل دور ہوگی صرف، اللہ تعالیٰ بچائے. کتنی گرمی. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعرق الناس، کیا ہے لوگ جو ہے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الثَّدِيَ، ایسے بھی لوگ ہوں گے کیا ہے جن کے سینے تک جو ہے صرف اور صرف پسینہ رہے. ایسے لوگ جن کے کندھے تک پسینہ، ایسے لوگ جو کیا ہے پسینے سے پورے جو ہے گھٹنوں تک ڈوبے رہیں گے. ایسے ایسے لوگ، اتنی گرمی. تو سورج اتنا قریب ہوگا، انسان کی حالت کیا ہوگی. اس دن کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے تم کو یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ادخلوا الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ 70,000. دوسرے روایتوں میں آتا ہے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل استزدتہ فہلا استزدتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جب آپ کو بولے کیا ہے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مانگے کہ نہیں مانگے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے، 70,000 سے اور زیادہ کر دے. کہتے استزدتہ، ہاں اللہ تعالیٰ سے زیادہ طلب کیے، ہم مانگے. اللہ تعالیٰ سے بولے اللہ تعالیٰ تعداد اور بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ بولے مع کل 1000 70 الفا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ جائیں گے. ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ.
پھر پوچھتے ہیں فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ، کیا ہے اور زیادہ نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ جب دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتے اسْتَزَدْتُهُ، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ طلب کیے مانگے، تو اللہ تعالیٰ بولے کیا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعُونَ، کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں وعدنی ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000، ایک کے ساتھ 70,000 کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہاتھ، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دے گا، ہاتھ دے کر کے جتنے لوگ اس میں آئیں گے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ عمر جب سنے یہ بات تو کہتے ہیں ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ یہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتائے، اٹھ کر کے چلے گئے۔ اب صحابی لوگ، ہم لوگ ہوتے تو یہی سوال کرتے نا، یہ 70,000 ہوں گے تو وہ لوگ کون سا کپڑا پہنتے ہوں گے، وہ لوگ عید میں کون سا گوشت کھاتے ہوں گے، گائے کا، بھینس کا، یا کیا ہے کسی اور کا، کیا کرتے ہوں گے؟ صحابی لوگ ایسے سوال نہیں کرتے، صحابی لوگ بولتے وہ لوگ کیا عمل کرتے ہوں گے؟ تو ایک کہتا کیا ہے والذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگ ہوں گے۔ صحیح بات ہے، صحابی لوگ کا علم، صحابی لوگ کا علم ایسا جتنا بولے جو بولے صحیح تھا۔ ہم الذین صحبوا رسول اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگ ہوں گے۔ اچھا دوسرا کیا بولتا ہے؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے ہم الذین ولدوا فی الاسلام وماتوا علی ذلک، ایسا بندہ جو کیا ہے وہ جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام میں تھا، یہاں تک کہ اسلامی میں اس کی موت ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، صحیح بات۔ اچھا یہی سب بات کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ماذا تقولون، کیا ہوا، کس بات پہ تم لوگ یہ کر رہے ہو، بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیے اتنے لوگ کیا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ان کا عمل کیا ہوگا، کون لوگ ہوں گے بتائے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، سنو، هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کیا ہے ولا یسترقون، وہ لوگ جو ہے رقیہ طلب نہیں کریں گے، کسی کو نہیں بولیں گے بھائی مجھے جو ہے دم کر دیجیے، پہلی چیز کسی سے دم نہیں کرائیں گے، خود کو خود پڑھ کر کے دم کریں گے لیکن لوگوں کو خود سے دم نہیں کرائیں گے۔ اور کیا ہے ولا یکتبون، آنکھ سے علاج نہیں کریں گے، آنکھ سے چمڑا سڑایا جاتا ہے جب زیادہ خون بہنے لگتا ہے، یہ علاج نہیں کریں گے۔ ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں لیں گے، چڑیا اڑا کر کے کیا ہے ادھر سے اگر اڑ گئی تو کیا ہے آج لکی ڈے ہے نہ، یہ کیا ہے یہ اتنا نمبر کیا ہے 786، اگر آ جائے کوئی بھی گاڑی یا دکان یا مکان میں تو بالکل لکی ہے۔ ولا یتطیرون، یہ تطیر نہیں رہے گا، بدفعلی نہیں رہے گی، یہ نمبر میرے لیے لکی ہے، یہ کلر میرے لیے لکی ہے، نہیں، ولا یتطیرون، یہ بدفعلی نہیں دیتے ہوں۔ وعلی ربہم یتوکلون، سب سے بڑی چیز اسی میں تینوں چیز سمیٹ دی، وعلی ربہم یتوکلون، سب سے بڑی چیز ان کے اندر، سب سے بڑی خوبی ان کے اندر رہے گی تو کیا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو ہے اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، رب کے اوپر بھروسہ، رب کے اوپر اعتماد۔ کیسے توکل؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی دیے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کیے تو اللہ تعالیٰ جیسے یہ جو پرندہ ہے اس کو جیسے رزق دیتے ہیں تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ کیا سے کہتے تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح صبح نکل جاتی ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، کیا ہے نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ گئے، نہیں، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، جو چیز تمہیں فائدہ دیتا ہے اس چیز کو کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم لینے جا رہے ہو لیکن وہ بندہ تم کو دیکھ کر کے دکان بند کر دے، کیا ہے بھائی جبی دھیری میں نماز پڑھنے آتا ہے، اس کو دیں گے ہی نہیں، یہ وہابی ہے نہیں دیں گے اس کو۔ لو اللہ تعالیٰ سے دعا کوئی بھی چیز مانگی، یہاں تک کہ کہتے کیا ہے ولو بشیء نعل، یہاں تک کہ تمہارا چپل کا یہ بھی ریتا بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر جاؤ اس کو بنانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، سب کچھ اس کے اوپر چھوڑ دینا، وہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ یہی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی چیز ہے ان لوگوں کے جو لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے۔ اندر میں جاؤ تم ان لوگوں میں سے، جاؤ تم ان لوگوں میں سے، وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی ان کا حساب نہیں لے گا۔ اچھا دوسرے صحابی اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ تعالیٰ کیا ہے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بند کر دیا دروازہ، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ جو ہے سبقت کر گیا، جنت چلے گیا۔ اب تم کو اگر بننا ہے محنت کرو، اللہ پر توکل کرو۔ اس وجہ سے بن یہ راستہ کہ ان کو بول دیے اب یہ بھی دعا کرائیں گے، یہ بھی دعا کرائیں گے، یہ بھی دعا کرائیں گے، سب کوئی دعائیں کراتے رہے گا۔ اس لیے کیا ہے جو یہ بتا دیے، جو علامت بتا دی اس علامت کو پیدا کر لو، تم بھی جو ہے ان لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا دن بہت ناکی والا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس دن یہ کہا جائے کہ جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ، تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور اس میں جنتی کے بہت سارے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہوں گے، جو لوگ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کے گناہ کے وجہ سے دے دی ہوں گے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ پہلے تم ان مومنوں کو جو لوگ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اخواننا الذین یصومون معنا ویصلون معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہر عبادت میں شریک تھے، ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کو جنت میں نہیں دیکھ رہے، جنت میں وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ ان کو دیکھنا ہے، آؤ دکھاتے ہیں۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جھانک کر کے دیکھتے ہیں جہنم میں، جہنم میں اللہ تعالیٰ
جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ تھے جنت میں بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں جیسے دنیا میں ہمارے ساتھ تھے ویسے جنت میں بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ تم نے ان کے لیے شفاعت کی میں نے قبول کی, جا خود ہی لے کر جا. جاتے ہیں, گئے تھے کچھ کو نکالنے کے لیے, لیکن دیکھتے ہیں یہ بھی بندہ پہچان کا, یہ بھی بندہ پہچان کا, یہ بھی بندہ پہچان کا, سب کو لے کر کے آ گئے. اللہ تعالیٰ جتنے کوئی تھے سب کو لے کر کے آئے, سب کو لے کر کے آئے. ٹھیک ہے چلو سب کو جنت میں داخل. اس کے بعد فرشتوں کی باری آتی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, جا کر کے جہنم میں داخل ہو, جا کر کے دیکھو اخرجو من کان فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ من النار. جاؤ جا کر کے جہنم میں جا کر کے ڈھونڈو جس کے دل میں اگر ایک دینار ایک ہاتھ برابر بھی اگر ایمان ہے تو کیا ہے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں دے دو. جاتے ہیں فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, بہت سارے لوگ نکلیں گے. کیا بولے فَيَخْرُجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے, بہت سارے لوگ جن کے کیا ہے ایمان اتنا رہے گا. سب کو نکال کے رہے. فرشتے گئے, کچھ فرشتے کیا ہے اپنے پروں سے ہی نکال لا رہے ہیں, کچھ فرشتے ہاتھ سے نکال لا رہے. ایسے کرتے کرتے بہت سارے جہنمی جہنم سے نکل کے بھی جنت. اچھا اللہ پھر حکم دیتے ہیں اخرجو من کان فی قلبہ مثقال دینار من خیر. جاؤ اگر نصف دینار اگر ایک ہاتھ کے آدھا بھی اگر اس کے اندر ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, بہت سارے لوگوں کو نکال کر کے جہنم سے جنت ٹرانسفر کیا جائے گا. پھر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے نہیں رکی, کہتے ہیں اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خیر. سنو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو جو ہے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت. وَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالا گیا جنت میں داخل کیا. اس کے بعد کہتے ہیں اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر. جاؤ اگر ایک ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو نکال کر کے لاؤ. یہاں بھی رکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اور رحمت. کہتے ہیں اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو داخل کرتے جہنم میں. اس ہاتھ میں وہ لوگ آتے ہیں لم یعمل خیرا قط, جو لوگ کبھی جو ہے خیر کا کام کیے ہی نہیں. ایمان تھا لیکن کبھی کوئی خیر کا کام نہیں, کبھی کوئی نیکی نہیں کیے. وہاں سے نکال کر کے جہنم سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو ان میں سے ہو گیا تو کیا ہے وہ بہت جو ہے خوش نصیب ہے, اور جو ان میں سے بھی نہیں ہو سکا وہ بہت بدنصیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے رحمت کے یہ رکھے, اتنے سارے اسباب رکھے ہیں جہنم سے نکالنے کے, لیکن پھر بھی وہ بندہ جہنم میں رہ گیا تو اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے کہتے فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ سوائے خود کو اور کسی اور کو برا بھلا نہیں کرے. سوائے خود کو اور کسی کو برا نہیں کرے, خود ہی برا کرے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی جہنم سے آزاد کرے. اور اس میں ایک بندہ وہ بھی رہے گا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ وہ آخری بندہ جو جہنم سے نکلے یکبو مرہ ویمشی مرہ. کیا ہے جہنم سے نکل کر کے پوری رات میں پھر سے کھڑا کر دیا گیا. کیا ہے یکبو مرہ, کبھی کیا ہے
चलते चलते लटक जाता है, गिर जाता है, फिर से उठ करके फिर से चलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि पूरी रात पार हो जाता है। पीछे घूम करके देखता है, जहन्नम उसके पीछे है, जहन्नम उसके पीछे है, उसका मुंह बिल्कुल जहन्नम की तरफ है। कहता है अल्लाह ताला, इन्नहु क़द कशबनी रिहुहा व अहरक़नी ज़काउहा। रब, ये जो जहन्नम है, इसकी हवाएं जो है मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, इसकी गर्माहट, इसकी हरारत मेरे चमड़े को जला रही है। तो क्या है, सिर्फ एक बात, फस्रिफ वजही मिन्हु, मेरे चेहरे को जो है इसके तरफ से जन्नत के तरफ कर दे। जहन्नम के तरफ है चेहरा, अल्लाह ताला जहन्नम के तरफ से मेरे चेहरे को बस मोड़ दे। अल्लाह ताला मोड़ दिया। जैसे ही मोड़े तो देखता क्या है, एक दरख्त है, एक दरख्त है। तो सोचता ये है कि अगर दरख्त में जाएंगे तो क्या है, वहां जा करके इस जहन्नम के जो ये है गर्मी है, उसके गर्मी से, उसके धूप से जो है बच जाएंगे, छाव में जाकर के बैठ करके रहेंगे। तो कहता है अल्लाह ताला, अदरिनी मिन हाज़ी वली अस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा व अशरब मिन माइहा। अल्लाह ताला, ये जो छाव है उससे मुझको करीब कर दे, वहां लेकर के चले जाए, ताकि हम जाए और छाव में बैठे आराम करें। और यहाँ जो वो कुआं है, एक कुआं, उसका पानी बहुत अच्छा लग रहा है, उसका पानी पी करके अपने आप को जो है तरोताजा कर दे। बस, अच्छा यही बात है, तो और नहीं मांगोगे? नहीं अल्लाह ताला, बस यही है, यही बात है, और नहीं मांगेंगे। ला असअलुका गैरहा, अल्लाह ताला इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला गरीब कर दिया। वहां जैसे ही लेटा पानी पी करके, तो देख क्या रहा है, ये जो छाव है इससे तो कमर ढकती है, दूसरा छाव और दूसरा दरख्त का छाव ऐसा है जिससे पूरा बदन ढक जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला अदरिनी मिन हाज़ी, ये जो दरख्त है अल्लाह ताला इससे करी, फलियस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा व अशरब मिन माइहा ला असअलुका गैरहा। अल्लाह ताला इसको दे दे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगे। अल्लाह ताला उन्हें जा दिए, लेकिन इसके बाद और नहीं मांगा। जैसे ही उसके करीब गया, उससे भी अच्छा दरख्त देखता है, वो भी ठीक जन्नत के दरवाजे के सामने, यहाँ कोई जो है धूप का कोई चांस ही नहीं। तो अल्लाह ताला से फिर दुआ करता, अल्लाह ताला और नहीं मांगे, बस। तो अल्लाह ताला जा दे दिए तुझको। जैसे ही जन्नत के गेट के पास गया, जा करके जैसे ही बैठता है, तो क्या है, जन्नती लोगों की आवाज सुनता है कि वो लोग इतने खुश हैं, इतने मजे से हैं। तो अल्लाह ताला को फिर पुकारता, रब क्या है, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे रब, बस। अल्लाह ताला बोले जा, तुझको जन्नत में दाखिल कर दिया, जा। जन्नत में गया, घूम फिर करके आ गया। अल्लाह ताला, इन्नल जन्नत क़द मलअ, जन्नत तो भर चुकी है, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, सब बुक है, सब अल्लाह ताला ने तुमने बांट दिया है, कोई जगह खाली नहीं है। कहते हैं अल्लाह ताला खाली नहीं है, तुमको जो है जाओ, इन्ना लका दुनिया व मिसलहा व मिसलहा व अशरता अमसालिहा, तुमको जन्नत में जो है हम एक दुनिया बराबर जन्नत में जगह देते हैं, वमिसलाहा, और बढ़ा करके जाओ, 2 दुनिया जैसा जगह तुमको दुनिया जन्नत में देते हैं, वमिसलाहा, 3 दुनिया जैसा, वअशरत अमसालिहा, जाओ बढ़ा करके हम जो है दुनिया में, तुम्हारा दुनिया जिसमें रहते थे उस जैसा 10 दुनिया अगर एक कर दिया जाए, तो जितना जगह जायदाद जमीन होगी हम तुम्हारे नाम कर दिए जन्नत में। उसको यकीन ही नहीं हुआ।
اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہیں؟ یقین نہیں ہو رہا ہے اتنی خوشی میں کہ ہم کو ایسا مل گیا، ابھی جہنم سے نکل کر کے آئے اور 10 دنیا مل جا رہا، یقین نہیں، تعجب میں ہے وہ۔ تستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ مجھ سے مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، مذاق نہیں، ہم سب چیز پر قادر ہیں، تم وہ دے سکتے ہیں چاہو دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر رحمت کرنا چاہے، رحم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر بھی رحم کر سکتا ہے۔ وہ حدیث کو یاد لیجئے جس میں جبریل کہتے ہیں کہ کیا ہے، جب فرعون یہ بولا کہ آمنت بما آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس چیز پر اور اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس میں بنی اسرائیل لوگ ایمان لائے، جس رب پر، تو کہتے ہیں جب یہ سنے نا جبریل کو ڈر ہوا کہ یہ جو بندہ ہے سب کو ستایا ہے، سب کو پریشان کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن نہیں، اس کو معافی نہیں ملنا چاہیے۔ تو کہتے فَجَعَلْتُ أَحْشُرُ فِيهِ التُّرَابَ، تو ہم کیا کیے، مٹی لیا اور اس کے منہ میں بھرنے لگ گئے تاکہ بول ہی نہیں سکے بندہ وہ۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک عورت کو دکھائے، جو عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، مل گیا اس کا بچہ، کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو یہ جو ماں ہے کیا اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ ارحم من عبدہ من ھذا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے رحمت سے ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پر بھی رحم فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ملک کے حالت و صورتحال میں رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، رب جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب ہم لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرما، رب ہم لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرما، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، اپنے خصوصی رحمت کا مستحق بنا، رب ہم لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے، رب ہم لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔